قرآن نے کہا کہ ووضع المیزان، ایک توازن بن گیا ان سب کے اندر، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اب یہ خیال رکھ لینا کہ یہ میزان، یہ توازن جو ہے، یہ بیلنس، یہ ادھر ادھر نہیں ہو جائے، یہ باقی رہے جیسا رکھا تھا۔ یہ تمہیں اب خیال رکھنا ہے۔ ہم نے تو، اللہ نے فرمایا ہم نے تو ایسا کر دیا، بنا دیا تھا، اب اسے مینٹین تمہیں کرنا ہے، اس بیلنس کو باقی تمہیں رکھنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور ان کا وزن، یعنی ان کا جو، وہی وزن بھی کا مطلب توازن ہوتا ہے، یہ رکھنا، اور یہ بیلنس جو ہے یہ گھٹ نہیں جائے کسی جگہ پر، یہ توازن جو رکھا تھا۔ اب یہ بہت بڑی قرآن نے وہ دے دی کہ اللہ نے بتایا کہ اس پوری کائنات میں ہم نے بیلنس رکھا ہے، دیکھو گڑبڑ مت کرنا۔ یہ علم انسانوں کو دے دیا۔ گڑبڑ کیسے ہوتی ہے؟ جب تھوڑے سے لوگ کچھ کرتے تھے اور اس سے کچھ کسی بھی طرح کا یہ کاربن ایمیشن یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے، تو ضرورت بھی نہیں تھی کہ ان کی سمجھ میں آتا کہ ان آیتوں کا یہ مطلب ہے۔ اور جب ہر ایک سمجھنے لگا کہ یہ کن کن چیزوں سے سب کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پہنچا رہے ہیں، تو پھر آیات کو سمجھا دیا اور ایکسپلین کر دیا، یہ سمجھ دے دی کہ دیکھو یہ تو قرآن نے بتایا تھا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، کئی خطبوں میں میں نے تذکرہ کیا، اور ایک خطبہ تو پورا اس موضوع پر تھا کہ اگر جس انسان کے اندر کمپیشن نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، وہ نہ تو رحمت للعالمین کا امتی ہے، اور نہ وہ رحمان الرحیم کا صحیح بندہ ہے۔ اور رحمت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ رحمت نقصان تو بہت دور کی بات، رحمت نیوٹرل، غیر جانبدار بھی نہیں ہوتی، نفع ہی پہنچتا ہے اس سے۔ تو یہ مومن کے لیے لازم تھا، ضروری ہے، یہ میں اور دوسرے خطبوں میں کہہ چکا ہوں۔ لیکن کمپیشن یا رحمت کا ہونا، یہ اتنا لمیٹڈ اسے نہیں سمجھیں، اتنا اسے محدود نہ سمجھیں کہ کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیا، کسی کو بہت زیادہ سخت تکلیف میں دیکھا، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ نے دے دی، یہ یقیناً رحمت کے کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو وہ جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا، یعنی اس کی رحمت تمہارے لیے تب آئے گی جب تم زمین والوں کے لیے رحمت بنو گے۔ اور اسی کو دوسرے انداز میں بھی فرمایا تھا کہ لا یرحم من لا یرحم الناس، بے شک اللہ اس کے ساتھ رحمت کا سلوک نہیں کرتا جو دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنتے، اللہ کی رحمت بھی ان کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ اتنی واضح بات ہے جو حدیث کے اندر، جو میں نے آپ کو دلیلیں دے کر کہی تھی کہ رحمت للعالمین کے امتی ہونے کے لیے رحمت ہونا ضروری ہے، اللہ کا صحیح بندہ ہونے کے لیے رحمت ہونا ضروری ہے، رحمان الرحیم کا بندہ ہونے کے لیے۔ اسے کہا صاف الفاظ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنتا، اللہ کی رحمت اس کے لیے نہیں ہوتی۔ اور تم اگر زمین والوں پر، اب اس کے اندر تو سب آ گئے، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات آ گئی، تم اگر زمین والوں کے لیے رحمت نہیں بنو گے تو پھر وہ جو آسمان والا ہے اس کی رحمت بھی تمہارے لیے نہیں ہوگی۔ یہ اتنی اہم بات ہے جسے لوگ بنیادی تعلیم نہیں سمجھتے دین کے لیے، ایمانیات کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بات خالی اتنی سی نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یا کسی کے پاس یہ دیکھا کہ کپڑے پورے نہیں ہیں تو اسے کپڑے پہنا دیے، کسی اور طرح کی مدد کر دی، دوا علاج کی، سخت ضرورت مند تھا، کچھ اور مدد کر سکتے تھے، کر دی۔ یہ سب رحمت کے کام ہیں۔
اور یہ تو فرائض میں سے رکھا تھا، یہاں پہ بھی ایمانیات سے جوڑا تھا کہ اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری تھی کہ معلوم تمہیں ہوتا، وہ اس نے آ کر نہیں کہا معلوم نہیں، تب بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے، ایمان جاتا رہا۔ یہ ساری چیزیں ایمان سے جڑتی ہیں جا کر۔ لیکن یہ ہے دو چار کچھ لوگوں کے ساتھ میں یا بہت سے کچھ انسانوں کے ساتھ میں، جس کی جتنی حیثیت ہو اس کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کے لیے رحمت بننا، رحمت کے سلوک کرنا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمام انسانیت کے لیے ضروری ہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور اس میں غریب امیر کروڑ پتی ارب پتی سب آ گئے، ان سب کو ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے ہوا کی، ہر ایک کو ضرورت ہے پانی کی۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جسے چاہے کہ ایک ارب پتی ہے تو اسے ضرورت نہیں ہے اور کوئی غریب ہے تو اسے ضرورت ہے۔ تو کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو عام ہیں اللہ کی طرف سے، ان نعمتوں کے اندر اگر کہیں بگاڑ ہو رہا ہے تو پھر اس بگاڑ کو درست کرنا، اس بگاڑ کو قرآن نے فساد کہا ہے، بیلنس اور توازن بگڑ رہا ہے، تو اس فساد کو دور کرنا اور اس بگاڑ کو دور کرنا یہ بہت بڑا اپنے آپ میں رحمت کا کام ہے۔ اسے لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ رحمت ہے، یعنی ماحولیات کا، انوائرنمنٹ کا خیال رکھنا اور اس میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو ترغیب دینا، دوسروں کو بتانا۔ وہ لوگ جو جہاں ان جگہوں پر کام کرتے ہیں، کئی مائنز کے اندر، کھانوں کے اندر، وقت سے بہت پہلے وہ سب کے پھیپھڑوں کے اندر ذرات جاتے ہیں، ان کو ٹی بی ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ اس طرح کے کام لوگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ جہاں ہوا خراب ہے، اور اب تو کام کرنے کے لیے نکلنا کیا، بہت سے شہروں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہاں پر سانس لینا نقصان دہ ہے اور لوگ وقت سے پہلے بیمار ہو رہے ہیں، لوگوں کی کڈنیز خراب ہو رہی ہیں، اور اندازہ نہیں ہے لوگوں کو، بچوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہوا زہریلی ہے جس ہوا کے اندر آپ سانس لیتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے اس کو ٹھیک کرنا، ماحولیات کو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے یہ کمپیشن، یہ رحمت کے کام ہے۔ اور یہ خالی کامن سینس کی بات نہیں ہے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ میں نے ایک دلیل دے دی کہ دیکھیے کتنا نقصان ہو رہا ہے تو ذرا سا اس کا بھی خیال رکھیے۔ اللہ کا کلام، اللہ جس نے یہ نیچر بنائی، جس نے یہ کائنات بنائی، اس نیچر کے اندر ایک بیلنس اور توازن رکھا، اس میں کچھ قوانین رکھے۔ جب وہ قانون ٹوٹیں گے، جب وہ بیلنس اور توازن انسان توڑیں گے، تو پھر انسانوں کو اس کی سزا یہاں دنیا میں بھی بھگتنی ہوگی، سب کو۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے کتنے خطبوں میں کہا، یہ بات آپ کو بار بار یاد دلائی ہے، قرآن نے کہا ہے اللہ کے قوانین کبھی بدلتے نہیں، یہ تو دنیا والوں کے ہوتے ہیں۔ قانون بنایا تھا، تھوڑے دنوں بعد سنشودھن کرنا پڑا، امینڈمنٹ، اس لیے کہ غلط بن گیا تھا، اس سے کچھ نقصان ہو رہے تھے۔ اللہ کے قانون نہیں بدلتے، اس لیے اس کو ہمیشہ فیوچر تک کا، مستقبل تک کا علم ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں، اسے ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان قوانین میں سمپل روزانہ کی جو چیزیں ہیں، مثالوں میں جو میں رکھ رہا ہوں، جو بہت ایسی چیزیں ہیں معمولی کامن سینس کی، آپ نقشے دیکھ لیجئے، ایک نقشہ یہاں پر ٹنگا ہوا ہے، کل صبح سورج کتنے بجے نکلے گا اتنے بجے نکلے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اتفاق سے کل، ہر سال تو نکلتا تھا، جو ٹائم ہمیں معلوم تھا اس وقت، وہ اتفاق سے کل گڑبڑ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ہو جائے، گڑبڑ نہیں ہوگی۔ سورج کس وقت غروب ہوگا اب سے 1 سال بعد کا آپ نکال لیجئے، دیکھ لیجئے، اس کے اندر نقشے میں دیکھ لیجئے، اس کے چھاپ دیے گئے، یہ نہیں بدلے گا، ایسے ہی ہوگا جیسا اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ قانون تھا، وہ قانون انسانوں نے معلوم کر لیا، دریافت کر لیا، تو پتہ لگا لیا ہے، کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ قانون تو نہیں بدل رہا۔ اب کب ہوا بڑی تیز چل جائے گی کہ پیڑ گرنے شروع ہو جائیں، اور کہیں کہیں تو ایسا ہو کہ بلڈنگیں بھی ڈھہ جائیں، کب پانی غائب ہو جائے گا، کب اتنی برسات ہو جائے گی کہ سب کچھ بہہ جائے، یہ وقت کا تو پتہ چلا لیتے ہیں کہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ
اب سے 1 مہینے بعد کی تاریخ کے نکاح بعد نماز عصر، تو آپ اس تاریخ کا نکال کر دیکھ لیجئے کہ عصر کس وقت ہو رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا نکاح بعد عصر کا کیا مطلب ہے۔ لیکن ہوا اس دن تیز چلے گی یا نہیں چلے گی، پانی تیز برسے گا یا نہیں برسے گا، یہ کوئی پتہ نہیں لگا پاتا۔ کوشش کر رہے ہیں بہت، وہ کوششیں جو بہت کر رہے ہیں، ان کوششوں کے ذریعے تھوڑا بہت کچھ اندازہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، غلط بھی نکل جاتا ہے۔ جہاں پہ کہتے ہیں بہت ایکوریٹ ہے، وہاں پر بھی بس رہتا ہے شاید نہ ہو، شاید بچ جائیں، شاید وہ میچ ہو جائے اور اس سے پہلے نہیں ہو، شاید تھوڑا بعد میں ہو، شاید بہت تیز نہیں ہو، یہ شاید والی چیز باقی ہے۔ یہ 100% نہیں معلوم کہ موسم کیسا رہے گا، کب ہلکا ہو جائے گا ایسا کہ نقصان دینے لگ جائے، کب ایسا ہو جائے گا آگے بڑھ جائے گا، شدت اختیار کر جائے گا کہ نقصان پہنچنے لگ جائے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ کیوں نہیں معلوم؟ اس کا بھی ایک قانون ہونا چاہیے نا۔ تو کیا اللہ کے قانون بدلتے رہتے ہیں؟ یعنی اب یہاں پہ تو آ رہی ہے ایسی ایک بات کہ جیسے اللہ کا قانون بدلتا رہتا ہو، کہ سب چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں 25 دسمبر سے 31 دسمبر تک تو بڑی ٹھنڈ ہوگی، چھٹیاں کر دیں اسکول، پہلے 15 دسمبر سے کر دیتے تھے، اب نہیں کرتے، انتظار کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں دھوپ نکل رہی ہو، سردی پڑے نہیں، بہت آگے جا کے پڑ جائے، یعنی کچھ نہیں معلوم۔ پہلے معلوم رہتا تھا اور ایسے ہی ہوتا تھا، اب ہونے لگا گڑبڑ زیادہ ہی۔ اور پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں کہیں کچھ بستیاں تباہ ہو جاتی تھی آندھی سے، اور کہیں کہیں کچھ بستیاں تباہ ہو جاتی تھی بارش سے۔ اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کہ قانون بدل رہا ہے، اس کا بھی قانون ہے، لیکن اس کا قانون پورے طریقے سے انسان جان نہیں سکا ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا جس حد تک جان سکا ہے وہ اتنے کے حساب سے کچھ حساب لگا لیتا ہے، تھوڑا بہت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مکمل دریافت نہیں کر سکا ہے، جیسے جیسے جانتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے لیے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے، جس سے تباہیاں بھی بہت آتی ہیں، نقصان بھی بہت ہوتے ہیں، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ انسرٹنٹی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم تو ایسے ہی رکھتے ہیں، یا تمہارا دخل ہم نے مان لیا ہے۔ تم کتنی کوشش کر لو، سورج وقت سے پہلے نہیں نکال سکتے کل، اور وقت کے ڈیلے بھی نہیں کر سکتے ذرا دیر کو، چاہے جتنی کوشش کر لو۔ لیکن ان چیزوں میں قانون یہ رکھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے عمل کی وجہ سے یہ ساری چیزیں گڑبڑ ہو رہی ہیں، یہ ماحول جو بگڑ رہا ہے، یہ موسم جو اپنے وقت سے بدل رہے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہاں تمہارے اعمال سے اس کو اٹیچ کر دیا، وہ قانون ہے اس کا، وہ قانون تمہارے اعمال سے اٹیچ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندر میں بھی فساد اور خشکی میں بھی فساد۔ کیسے ہو گیا فساد؟ کا مطلب توازن بگڑ گیا۔ کیسے ہو گیا؟ بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی سے، دنیا کے انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی سے ہو گیا۔ یہ چیزیں جو بدل رہی ہیں یا بدلتی ہیں، اس کو تمہارے اعمال سے۔ تب اچھے اعمال، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نمازیں وقت پہ پابندی سے پڑھیں، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اچھے عمل یہ بھی ہے کہ تم یہ فساد مت ہونے دو۔ اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ تم یہ جو سمندر میں فساد ہے یہ مت ہونے دو، ہو تو روکنے کی کوشش کرو، اور خشکی پر جو فساد ہے اسے مت ہونے دو، ہو تو روکنے کی کوشش کرو، جس سے یہ انوائرمنٹ یا ماحول بگڑ رہا ہے، یہ فضا کے اندر جو تبدیلیاں ناخوشگوار آ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوا۔ اللہ نے کیسا رکھا تھا جب کائنات شروع میں بنائی تھی؟ اور اس سے پہلے میں ایک ذرا سا واقعہ میں یہیں کا سنا دوں۔ یہاں پر جو رامپور روڈ ویز کی انچارج ہیں وہ ایک لیڈی ہے، انہوں نے کئی دفعہ دیکھا، کچھ وہاں سے کچھ لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں، وہ بہت اچھی ہیں، بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا اس میں زیادہ تر مسلمان ہیں، وہ خود تو غیر مسلم ہیں، لیکن ان کو بہت اچھا لگا کہ یہ سب کام کرتے ہیں مسلمان اور لگاتار کر رہے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے یہ کہا، ان سے ملاقات جب ہوئی تو، کہ آپ ایسا کریے کہ یہ جو پٹی چلی آ رہی ہے روڈ ویز کی دونوں طرف، سینٹر میں چھوٹی سی دیوار جو ہے
اس کے اوپر پھر ریلنگ ہے, وہ سینٹر سے یوں جا کے ادھر سے سڑک پہ گئی ہے. اس پر اچھی اچھی قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لکھوا دی. اب یہ تو بہت بڑی بات تھی جو انہوں نے کہہ دی. انہوں نے جب کہہ دی, جو وہی سپرنٹینڈنٹ ہے, انچارج ہیں, تو ہم لکھوا بھی دیتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے تو اچھے دل کی تھی, کہہ دی. ماحول ایسا ہے کہ اگر ہم لکھوا دیں تو بیچاری وہ خود نپ جائیں. ایک ہی آدمی کھڑا ہو جائے گا, یہ کیا ہے, یہاں کیسے ہو گیا سرکاری, اور اس کی تو بیچارے کی نوکری چلی جائے, اور یہ سب اس کے اوپر کالک پچ جائے سارے کے اوپر. تو اب اس کا بھی خیال رکھنا تھا نا ان کے, کہ انہوں نے ایک اتنی اچھی بات کی, تو نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کسی اچھے موضوع کے اوپر, اچھے تھیم کے اوپر سب جگہ سے لے لیتے ہیں چیزیں, سارے اسکرپچر سے, قرآن حدیث کی بھی لے لیں, وید سے بھی لے لیں, بائبل سے بھی لے لیں, گرنتھ صاحب سے بھی لے لیں, اور وہ لکھوا دیں, تو سب کو اچھا لگے گا کہ اچھی باتیں ہیں یہاں پر. جو انہوں نے آفر کر دیا تھا, کچھ لکھوانا تھا, تو انہوں نے کہا اسے بھی شامل کر دیں گے, اور یہ چیزیں بھی سب ایک بیلنس آ جائے. تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ تو کہ آپ نے کیا مسلمانوں کا کروا دیا. انہوں نے نہیں کہا تھا, لیکن ہمیں سوچنا تھا نا. تو اب سوچا یہ کہ یہی اتنا اہم بات ہے یہ, جسے لوگ کمپیشن نہیں سمجھتے, رحمت نہیں سمجھتے, ماحولیات سے متعلق چیزیں, اچھا فضا سدھر جائے, ہوا صاف ہو جائے, پانی کی بچت ہو جائے, پیڑ کچھ بڑھ جائیں. یہ تو ویسے ہی ہم لکھ دیتے پیڑ لگاؤ. ایک یہ کہ ہمارے دھارمک گرنتھ کہہ رہے ہوں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ہر ایک کے لیے. ہم نے کہا یہ اس پہ ہم قرآن حدیث سے لے لیں چیزیں, ویدوں سے لے لیں, یا اور دھارمک ان کی اور جو پستکیں ہوں وہاں سے لے لیں, گرنتھ صاحب سے لے لیں, بائبل سے لے لیں. اب وہ قرآن حدیث کی تو کھٹ سے اتنی لے بھی نہیں سکتے تھے جتنی جگہ تھی, اوروں کی بھی لکھنی تھی, تو وہ بہت سی رہ گئی. لکھنی کچھ کہ یہ دے دیں گے ان کو, پینٹر صاحب سے کہ آپ اسے لکھ دیجئے. اب میں نے تو ویدوں کا ایک ایک ورڈ پڑھا ہے, لیکن ہوتا ہے اتنا ضخیم قرآن شریف سے کئی گنا زیادہ. اب قرآن کی آیات کے اندر مطلب نکلتے چلے جاتے ہیں جو ہم نے پہلے غور نہیں کیے تھے. آپ نے جو ترجمہ پڑھا تھا اور غور کرتے ہیں تو کچھ اور چیزیں نکل کر آتی ہیں. تو ایسے تو نہیں پڑھ سکے, اسے ترجمے دیکھے تھے, میرے ذہن میں کہیں سے آیا نہیں کہ کہیں ویدوں میں سے کچھ دیا جا سکے انوائرنمنٹ کے اوپر, فضا کی آلودگی کے اوپر, ماحولیات کے اوپر. کچھ اس میں سے کہیں پر کسی جگہ کچھ آیا ہو, ذہن میں نہیں آیا کہیں. اچھا ذہن میں نہیں آیا. آج کل تو وہ سب سے بڑے اسکالر وہ ہیں گوگل صاحب, تو ان سے پوچھا, کچھ بھی نہیں ملا. تو جب نہیں ملا تو پھر میں نے یہاں کے ایک ہمارے جاننے والے اچھے ہندو بہت ایکٹیو دوست بھائی, ان سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہمیں کرانا ہے وہاں روڈ ویز پہ, اور یہ ہمیں 2-3 دن میں دے دو, تو جلدی سے جلدی دے دو, ورنہ صرف قرآن کی لکھ جائیں گی, تمہارا نہیں لکھا جائے گا. ان سے یہ کر کے کہہ دیا, اس لیے کہ ہمیں اجازت ملی اور ہم سب دھرموں کی لکھنا چاہتے ہیں, اور میں نے بتا دیا مجھے ملا نہیں. تو آپ بتا دو, اور آپ اپنی طرف سے بہت سے اور جن لوگوں کو سمجھتے ہو کہ یہ قابل ہیں اور جانتے ہیں اور بڑے دھارمک ہیں اور دھرم کے بڑے بڑے ودوان ہیں, ان سے پوچھ کے بتا دو ہمیں 2-3 دن میں. 2-3 دن میں کیا 1-2 سلوگن چاہیے, یعنی یہ تھوڑی کہ وہ پورا کوئی مضمون لکھنا ہے. کوئی 2 چیزیں دے دیجئے 2-3 دن میں, ان میں سے نکال کے اس موضوع کے اوپر انوائرنمنٹ ہے. وہ 2-3 دن تو کیا, 1 ہفتہ کیا, 1 مہینہ کیا, کوئی جواب نہیں آیا. یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا تھا, ایسی دیا تھا کہ بھائی ذرا اس سے ارجنسی ہو جائے گی, پھر سب قرآن کی لکھی جائیں گی, آپ کا رہ جائے گا. اگر آپ نے نہیں بھیجا تو مجھے ملا نہیں ہے, وہ نہیں آیا. ایک پادری صاحب سے کہا میں نے, ساتھ ہی ساتھ, اس لیے کہ وہ بائبل میں بھی نہیں مل رہا تھا کچھ, جو کچھ مل رہا تھا وہ بڑی کھینچاتانی کر کے تھا, ڈائریکٹ نہیں تھا, تو کھینچاتانی کر کے کچھ نکال سکتے تھے. تو وہ میں نے فون کیا پادری صاحب کو, میں نے کہا بھائی یہ ہے جیسے یہ آپ کو بتایا تھا, اور آپ 2-3 دن میں دے دیجئے, مجھے بائبل میں ملا نہیں. تو بائبل بھی میری پڑھی ہوئی ہے پوری, لیکن ظاہر ہے کہ نہیں سب چیزیں نظر پہ ہوتی ہیں. ان سے کہا 2-3 دن میں دے دیجئے, نہ اگلے ہفتے, نہ 10 دن بعد, نہ 20 دن بعد, غائب. گرنتھ صاحب کا تو ہمیں پتا تھا کہ گیانی جی کچھ نہیں دیں گے, تو اس میں کافی کلوز قریب کی چیز آ گئی ہے, نکل آئی.
رکھ لی، وہ بہت زیادہ ڈائریکٹ نہیں تھی لیکن تھی ماحولیات سے متعلق، وہ لے لی۔ اب اس میں کہ وہ کھینچت آنے والی کچھ چیزیں ڈال دی، اس کے نام سے کوئی ڈر دینا ضروری تھا، ملا نہیں کچھ۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگا، لیکن ان مذہب کے ماننے والے اور اگر انہوں نے کوشش کی ہو تو ان کے اسکالرز نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس اسلام میں اتنی چیزیں ہیں، قرآن میں اتنی چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرمان ہیں کہ ہم سارے لکھ نہیں سکتے، اس میں سے ہمیں چھانٹ کے الگ کرنے پڑ رہے ہیں کہ بھئی 2-3 ہی دینے ہیں خالی، اس لیے کہ موضوع بہت اہم ہے، تو قرآن اسے کیسے چھوڑ دے گا؟ تمام دنیا کے انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، لوگ اسے نہیں سمجھتے کہ یہ رحمت کا کام ہے۔ کہیں کہ ہم دراصل رحمت کا کام کرنے نکلے صاحب، کمپیشن کرنے نکلے صاحب، لوگوں کی مدد کرنے نکلے اور 2 پیڑ لگائی آئے جا کے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہنس دیں گے کہ یہ مدد کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرنے نکلے، پیڑ لگا کے آ گئے، پودے لگا، یہ پوری دنیا کے انسانوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اور اگر بہت سے لوگ کرنے لگ جائیں تو واقعی ہو جائے گی، 1-2 سے نہیں ہوگی۔ قرآن نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بات شروع ہو رہی ہے کہ سورہ رحمان کے اندر بتایا کہ انسان کو پیدا کیا، علم دیا، اسے بنایا سنوارا اللہ نے، سورج، چاند، ان سب کو بیلنس، ان میں قانون رکھ دیے۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءَ وَرَفَعَهَا، آسمان کو رفع کیا، بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ایک بیلنس قائم کر دیا، توازن اس کے اندر، ہر چیز میں ایک توازن ہے اس کے ہوا میں توازن ہے، کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہو، کتنی آکسیجن ہو، یہ سب چیزیں آ گئی اس میں، کتنی نائٹروجن ہو اس کے اندر، جو انسانوں کے لیے ایسے مفید ہو کہ ان کا بیلنس، ان کا کنیکشن یہاں سے پیڑوں سے، کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، پیڑ لے رہے ہیں اسے، وہ آکسیجن نکال رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں۔ آکسیجن زیادہ ہو جاتی، اسے کم کرنی تھی تو رات کو وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنے لگ جاتے انسانوں کی طرح، سوائے چند پیڑوں میں۔ تو اب یہ پورا ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے جو سارے میں رکھ دیا، پوری کائنات کے اندر رکھ دیا کہ کتنی، کس ریشیو سے، کس بیلنس سے انسان کے لیے اوزون لیئر جو ہے وہ بند کر دی کہ سورج کی وہ شعاعیں، وہ ریڈیشن نہیں آئے جو انسان کو نقصان پہنچا دیں۔ گرمی تو آئے جس کی انسان کو ضرورت ہے، لیکن اس میں سے وہ ریڈیشن اور وہ شعاعیں نہیں آئیں جو انسان کو بیمار کر دیں گی، ہلاک کر دیں گی، طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیں گی، وہ روک دی، وہ لیئر بنا دی۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اب اوزون لیئر پھٹنے لگی جگہ جگہ، یہ ان کی وجہ سے۔ یہ اگر نہیں کرتے تو نہیں ہوتی، کہہ دیا تھا کہ یہ تمہارے اعمال سے متعلق ہیں، یہ چیزیں تم گڑبڑ کرو گے وہ نقصان ہونے لگ جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو کاربن ایمیشن ہے نکلنا دوسری، اب ہماری ضرورت ہے، ہم کیسے روک دیں؟ یہ تو ہم کریں گے، اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہیں، اور بیمار تو ہونے شروع ہو گئے ہر ایک جگہ جگہ، بہت سے شہروں کے اندر بالکل اندر سے کھوکھلے ہونے شروع ہو گئے، بچوں کو کینسر ہونے لگے۔ یہ ایسی تھوڑی ہے کہ اتفاقی بات ہی، تو یہ جو زہر ہے سارا، یہ زہر کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے، پیدا ہی ایسے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ مائیں جو ہیں وہ زہر اپنے اندر لے رہی ہیں۔ کوئی چیز کھانے پینے کے اندر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ کھاد سے اور دوسری طرح طرح کے جتنے زہر ہیں ان کے ساتھ میں وہ ملاوٹ بھی اس میں شامل ہے، دنیا کے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو قرآن نے کہا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ایک توازن رکھ دیا ان سب کے اندر، اللہ تطغوا فی المیزان۔ اب یہ خیال رکھ لینا کہ یہ میزان، یہ توازن جو ہے، یہ بیلنس، یہ ادھر ادھر نہیں ہو جائے، یہ باقی رہے جیسا رکھا تھا۔ یہ تمہیں اب خیال رکھنا ہے، ہم نے تو، اللہ نے فرمایا ہم نے تو ایسا کر دیا، بنا دیا تھا، اب اسے مینٹین تمہیں کرنا ہے، اس بیلنس کو باقی تمہیں رکھنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور ان کا وزن، یعنی ان کا جو، وہی وزن بھی کا مطلب توازن ہوتا ہے، یہ رکھنا، اور یہ بیلنس جو ہے یہ گھٹ نہیں جائے کسی جگہ پر، یہ توازن جو رکھا تھا۔ اب یہ بہت بڑی قرآن نے وہ دے دی کہ اللہ نے بتایا کہ اس پوری کائنات میں ہم نے بیلنس رکھا ہے، دیکھو گڑبڑ مت کرنا۔ یہ علم انسانوں کو دے دیا۔ گڑبڑ کیسے ہوتی ہے؟ جب تھوڑے سے لوگ کچھ کرتے تھے اور اس سے کچھ کسی بھی طرح کا یہ کاربن ایمیشن یہ سب ہوتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے، تو ضرورت بھی نہیں تھی کہ ان کی سمجھ میں آتا کہ ان آیتوں کا یہ مطلب ہے۔ اور جب ہر ایک سمجھنے لگا کہ یہ کن کن چیزوں سے سب کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پوری دنیا کو پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پہنچا رہے ہیں، تو پھر آیات کو سمجھا دیا اور ایکسپلین کر دیا، یہ سمجھ دے دی کہ دیکھو یہ تو قرآن نے بتایا تھا
کہ اب ایئر پالوشن جو ہے وہ، اور ایئر پالوشن ہی نہیں، پوری فضا کا، اس سے تمہیں بچنا ہے، تم ہی اسے گڑبڑ کر سکتے ہو، اللہ نے تو ٹھیک رکھا ہے۔ بلکہ بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو کچھ گڑبڑ کر دیتے ہو تو وہاں وہ مشینری میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ اسے واپس ٹھیک کر دیں۔ تم حد سے آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر گڑبڑ ہونے لگے گی اور پھر اس کے نقصان واپس تمہیں پہنچیں گے۔ یہ تو فضا کی بات تھی، آسمانوں کی، زمین کی بات۔ دیکھیے اچھے اعمال، میں نے بھی پہلے آیت پڑھی تھی کہ اچھے اعمال صرف یہی نہیں ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی ہو۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کی زینت بنائے، اس کے حسن کے، ہر چیز کا کوئی فائدہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو جس کی ضرورت نہیں ہو، ہم نے جو کچھ بھی یہاں پہ رکھا وہ اس زمین کی زینت اس کو کر دیا۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اب دیکھنا یہ ہے تمہارے عمل کیسے، تمہارے اعمال میں سے کس کے اعمال میں حسن ہے، ایہم احسن عملا، احسن ہے کس کے اعمال میں حسن ہے۔ حسن تب آتا ہے، بیوٹی، خوبصورتی، جب بیلنس و توازن ہوتا ہے، رنگ نہ باہر نکلے خاکے سے نہ اندر رہ جائے، اور جہاں یہ توازن بگڑا تو وہ حسن ختم، تو پھر کوئی کام احسن نہیں رہتا۔ تو یہ کہا اب اس کو اس شکل میں سمجھتے ہی لوگ کہ آیات کہاں کہاں تک جا رہی ہیں کہ تاکہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم نے تو زمین کے اندر سارا حسن رکھ دیا، زمین کی چیزوں کے اندر بیلنس رکھ دیا، توازن رکھ دیا، اس کو ایک زینت بنا دیا۔ تمہارے عمل برے ہوں گے یہ بگڑ جائے گا۔ تو عمل برا خالی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو گالی دے دی، یہ بھی برا عمل ہے کہ تم جو اللہ نے زینت بنائی اسے بگاڑنا شروع کر دو۔ بڑی محنت سے آپ میں سے کوئی آرٹسٹ ہو، ایک ہفتے کی محنت سے ایک پینٹنگ تیار کی ہو، کوئی آ کے پھاڑ دے، کوئی آ کے اس کے اوپر ایسے رنگ پوت دے، آگ لگ جائے گی بدن میں۔ تو اللہ تو برداشت کر رہا ہے، لیکن اس نے قانون بنا دیے، وہ قانون تمہیں ہلکے ہلکے کر کے شروع میں وہ بھی معاف کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ قانون تمہیں تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے کمپیشن کے کام ہے، یہ رحمت کے کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت اس کی تفصیلات بتائی، بہت رکھا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے کی تباہی سے ڈرنا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ظالموں کو سزا ملتی ہے نا، اس تباہی سے ڈرنا، ایسی جگہ مت پہنچ جانا کہ جنہوں نے ظلم نہیں کیا وہ بھی سزا پانے لگ جائیں، کر رہے ہیں کچھ لوگ، سزا سب کو ملنے لگ جائے، جو صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے، اس تباہی سے ڈرنا۔ بہت جگہ پر اس آیت کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا یہاں اس پر بھی ہوتا ہے کہ گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ لوگ، گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ ملک، گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ زیادہ ایڈوانس کنٹریز، اور تباہی سب کے لیے آ رہی ہے۔ جن کے وہ گڑبڑ کرنا، اتنا زیادہ ایمیشن، اتنا زیادہ کاربن نکالنا، یہ ان کے بس کی نہیں تھی، نہ نیپال والوں کے بس کی تھی، نہ شری لنکا والوں کے بس کی تھی، تباہی سب ہو رہے ہیں، گڑبڑ جو ہے وہ کچھ دوسرے کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ اس کا سیف گارڈ رکھا تھا، کہا تھا اس کا سب لوگ، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ پھر زمین کے اوپر سب سے اہم دو چیزیں جو ماحولیات سے جن کا تعلق ہے، اہم ترین دو چیزیں، پانی، پیڑ، اس سے زیادہ اہم دوسری کوئی چیز نہیں ہے ماحولیات کے متعلق۔ پانی کے لیے ملا ہی نہیں، بہت کوشش کی، مجھے وید میں نہیں ملا، پوچھا کسی سے نہیں ملا، عربی کچھ اور دیتے تھے، ہوا سے متعلق دے دیتے، پانی سے نہیں دیتے تھے، پیڑوں سے کسی ایک سے تو دیتے، تو وہ نہ بائبل سے مل سکا، اور ہو سکتا ہے ہو، انہوں نے ایسے غور ہی نہیں کیا جیسے قرآن پر لوگوں نے غور کیے ہیں یا چیزیں معلوم کی ہیں۔ فرمایا کہ قل ارائیتم، تم نے ذرا سا اس بات کا بہت دھیان رکھنا، ان سے کہہ دو کہ اگر کبھی، سورہ ملک کی آخری آیت ہے، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے کہو کہ ذرا اس کا خیال رکھنا کہ ایک دن اگر تمہارے یہاں کا واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے، کیا بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے کہ ایک دن اگر تمہارا واٹر لیول معلوم ہوا ڈاؤن ہو گیا، تو کون ہے جو فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، یہ پینے کا پانی جو میٹھا پانی ہے، یہ پھر کوئی لا سکتا ہے تمہارے لیے، واپس لا سکتا ہے اگر وہ نیچے اتر جائے پانی تو؟ اب یہ پرابلم پورے دنیا میں فیس کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں تھا اب سے 20-25 سال 30 سال 40 سال پہلے کسی اس کا خیال کہ پانی سے کوئی فرق پڑ رہا، بھئی یہاں پانی بہت ہے، وہ وہاں کم ہے، سکر میں، راجستھان میں۔
اب وہاں پہ بھی تھوڑا سا وہاں پہنچنے لگا، یہاں کا کم ہونے لگا، آرٹیفیشلی پہنچایا جاتا ہے۔ وہ وہاں پر تو اب سے 30-40 سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو نہاتے تھے کئی دن میں تو وہ ننگی کھری چارپائی پہ بیٹھ کر یا لیٹ کر نہا لیے، نیچے تشلے رکھ دیے کہ اس پانی کو استعمال میں لینا ہے، پئیں گے نہیں، باقی سارے کاموں میں لائیں گے، اس لیے کہ پانی نہیں ہے۔ اس سے بھی کم پانی بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر جن جگہوں پر زیادہ ہے، آپ یہ سوچیں کہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے، وہاں پہ تو کم ہی ہے نا، یہاں پر آپ کا سرپلس میں ہے۔ جب سرپلس میں ہے اگر ہم خرچ کر لیں گے تو اس سے کوئی انہیں نقصان تھوڑی پہنچ رہا ہے، یہ نہیں معلوم تھا لوگوں کو، انہیں تو پہنچ رہا ہے، تمہیں بھی۔ اب واٹر لیول ڈاؤن ہونے کی ایک جنرل پرابلم ہو گئی، نہیں ہونے چاہیے تھے اتنے ٹیوب ویل جتنے چاروں طرف لگ گئے۔ اب یہی سب سے آسان ہے، ٹیوب ویل لگا لیا اور زمین سے پانی کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک قدر، ایک پیمانے کے لحاظ سے رکھا تھا، ایسے نہیں رکھا تھا کہ چاہے جتنا چاروں طرف جو ہے پانی نکالتے چلے جائیں اس سے۔ اب وہ پانی جو ہے وہ پینے کا کھینچ رہا ہے، واٹر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے لگاتار، اس لیے کہ چاروں طرف کھینچ رہا ہے۔ زمینیں تیار نہیں کی کہ پانی برسے اور پانی جذبی ہو جائے، پکے گھروں میں اس کا کوئی مارجن نہیں رکھا، جتنے بھی بستیاں ہیں ان کے اندر۔ اب یہ نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ تو جہاں پانی سرپلس میں تھا، اب وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک قطرہ بچاؤ، نل میں ایک ایک قطرہ ہو رہا ہے، جلدی سے اس کی احتیاط کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پانی کم ہو رہا ہے، قرآن نے کہا کہ تمہارے یہاں کا واٹر لیول ڈاؤن ہو جائے، لا سکتے ہو واپس، یہ 1400 سال پہلے کہا تھا۔ کہتے ہیں لوگ کہ عرب میں تھے نا، وہاں پانی کم ہوتا تھا تو اس لیے پانی کی قدر تھی، اس لیے اس طرح کی آیت لکھ لی۔ وضو کر رہے تھے ایک صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو میں بھی اسراف مت کرو، بے جا خرچ مت کرو، جتنے سے وضو بس اتنا خرچ کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ آپ کا نل تو فل کھلا ہوا ہے اور آپ دھوئے چلے جانا ہے، ابھی بیچ میں بند کر دیجئے نا، جب تک آستینیں چڑھائیں کریں، بجائے اس کے کہ کھلا رہنے دیا آپ نے۔ رسول اللہ صاحب نے ٹوکا کہ اس کو، اب ان کے پاس تو نل تھے نہیں اس زمانے میں، تو وہ کسی برتن سے ہی کر رہے ہیں، وہ تو لگاتار انڈلا ہوا نہیں ہے آپ کے نلوں کی طرح، اس کے بعد بھی تھوڑا ضرورت سے زیادہ لگا ہوگا، آپ کو محسوس ہوا ہوگا، تو کہا کہ یہ پانی اسراف مت کرو۔ اسراف کا مطلب جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ مت خرچ کرو، اسراف اسے کہتے ہیں، اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ لا يحب المسرفین، اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی چیز کو، چاہے آپ کے پیسہ ہو، چاہے آپ کی صلاحیتیں ہوں، چاہے آپ کے استعمال کی چیزیں، پانی ہو، جو ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، وہ چاہے آپ کی الیکٹریسٹی بجلی ہو، وہ بھی جنہوں نے تار ڈال رکھے ہوں، اب تو بہت کم ہو گئے، لیکن وہ بھی جنہوں نے تار بجلی کے ڈال رکھے ہوں، وہ بھی ابھی ایک کمرے سے جائیے، اگر وہاں پہ پنکھا چل رہا ہے تو بند کر دیجیے۔ یہ سب کو، یہ نقصان سب کو جا رہا ہے، اسی پانی کی طرح پوری بستی کو جا رہا ہے ایک آدمی سے، اور پھر ایک آدمی کی جگہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ شارٹیج تو ہوگی، پروڈکشن لمیٹڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسراف مت کرو وضو میں، تو ان کو حیرت ہوئی، یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو اچھے سے دھو لیں گے، کہ وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، چاہے تم دریا کے کنارے ہو تب بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو حساب دینا ہوگا اللہ کو۔ یہ حدیث ہیں، اس کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہیں، یہ تو کہا تب بھی اگر دریا کے کنارے ہو تب بھی حساب دینا ہوگا، ضرورت سے زیادہ اگر خرچ کر لیا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صدقہ جاریہ ہے، ایک پیڑ لگا دینا، ابھی تو پانی کی بات کہی تھی نا میں نے، ایک پیڑ لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ پوچھتے ہیں نا بہت، صاحب یہ بتائیے وہ پیسے کہاں خرچ کر دیں؟ ایک مسجد اور بنا دی، مسجد کی چھت ڈلوا دیں، مسجد کا اچھی بات ہے، ڈلوا دیجیے، مسجدیں بہت ہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے یہ جو کچھ کریں گے آپ یہ ہوگا صدقہ جاریہ۔ انہوں نے کہا، یہ لفظ نہیں استعمال کیا صدقہ جاریہ، ان کا کہ اگر کوئی شخص کھیتی کرتا ہے اور پیڑ لگاتا ہے، اس سے دنیا کے کچھ انسان اگر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، کچھ پرندے کچھ جانور کھا لیتے ہیں، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ جب تک وہ ہے موجود جو پیڑ لگایا، اس سے اگر پرندے، تو اس کو اجر مل رہا ہے، پرندوں کے کھانے کا بھی اجر مل رہا ہے، انسان اس میں سے کچھ کھا رہے ہیں انہیں تب بھی اجر مل رہا ہے، تو صدقہ جاریہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ رسول اللہ کی تعلیم یہ تھی۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ کہف کی کہ زمین کا حسن ہے، یہ تو زینت، یہاں کی تمام چیز اچھے عمل کرنا، یعنی اس حسن کو باقی رکھنا، ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اس کے آگے فرمایا ایک دن یہ زمین
چٹیل میدان ہو جائے گی. یعنی قیامت جب آئے گی، جب زندگی ختم ہو جائے گی، تب زمین پر نہ پانی ہوگا نہ کوئی پیڑ ہوگا. یہ قیامت ہے. جب ہر پیڑ ختم ہو جائے گا اور ہر ذرہ پانی کا ختم ہو چکا ہوگا، قیامت ایسے آئے گی. جب تک کچھ پیڑ باقی ہیں قیامت نہیں ہوگی، جب تک کچھ پانی باقی ہے تو قیامت نہیں ہوگی. تو یہ وقت سے پہلے قیامت کے آثار کیوں لاتے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے، نہ پانی ہوگا نہ سایہ ہوگا اور نہ اس کے اندر. تو یہ اب اس سے آپ کو نتیجہ نکالنے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ پانی ختم اور زمین کے اوپر اور سبزہ ختم، پیڑ ختم. پیڑوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر قیامت آ رہی ہو اور کوئی اس وقت ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو، گنجائش ہو تو لگا دے فوراً پودا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. اب تو قیامت آ رہی ہے، اب تو سب ختم ہونے جا رہا ہے. تعلیم یہ ہے، اہمیت اس درجے کی ہے کہ یہ مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث جو ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے جا رہی ہے، اس وقت کوئی موجود ہو اور ہاتھ میں اس کے ایک پلانٹ ہو، تو سیپلنگ ہو، ایک پودا ہو تو لگا دے جلدی سے. اس درجے کی اہمیت رکھی تھی. اسے آپ کمپیشن کا، رحمت کا کام نہیں سمجھتے. پانی کو بچانا، لوگوں سے پانی بچانے کو کہنا، اس کے کچھ انتظامات کرنا، اپنے گھر میں بھی دوسروں کو بھی سمجھانا، اور زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن. تو باقی وہ سب رحمت کے کام ہے، لیکن ان چیزوں کو رحمت کا کام جو ہے یہ کمپیشن کے اندر نہیں گنا اور رحمت کے کاموں میں نہیں گنا. اس لیے دیکھیے کہ قرآن نے بہت کچھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کہا کہ یہ تمہارا توازن و ماحول. ایک آخری بات پالیوشن کی طور میں کہہ دوں، ایئر پالیوشن کی بات ہو گئی، واٹر پالیوشن کی بات ہو گئی، زمین پر بیلنس کی بات ہو گئی. ایئر پالیوشن کا بھی بہرحال پیڑوں سے بھی تعلق ہے، اور اس سے تو ہے جو پہلے میں نے شروع میں آیت سنائی تھی آپ کو کہ وہاں اللہ نے ایک بیلنس قائم کیا، اسے بگاڑنا مت. نوائز پالیوشن کی بات کی. یہ آوازیں جتنی بازار میں اس وقت ہیں یہ سب کو بیمار کر رہی ہیں. آپ کو عادت ہو گئی، آپ کو لگ نہیں رہا کہ آوازیں ہیں، اتنی ہے کہ یہ سب کی بیماری کے لیے کافی ہے، اور لگاتار ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہیں. سب اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں. اس لیے کہ اب عادت یہ تو اسی وقت مر نہیں جائے، اس کے لیے نیچر نے انتظام رکھا ہے کہ انسان کے کان کو وہ یہ شور محسوس نہیں ہو، اس لیے کہ لگاتار شور ہے، پاگل ہو جائے گا اگر محسوس ہوگا تو. عادت پڑ گئی. رات سے مقابلہ کریے، ایسا لگے گا ایک شٹر گرا یہیں سامنے کی دکان کا، وہ ہوگا 1 کلومیٹر دور کا. ایسا معلوم ہوگا کہیں یہیں برابر میں کہیں ہوا ہے. جس وقت رات کو یہ شور ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کے بولنے کا، گاڑیوں کا، آپس میں سودے بازی کا، اس وقت کے سناٹے سے پھر مقابلہ کیجیے آپ کہ آواز کہاں سے آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل یہیں پر تھی. تو یہ شور جتنا ہے اس وقت، اس شور پہ ہم کچھ اور بڑھا دیں اپنے لاؤڈ اسپیکر سے. اب یہ انہوں نے کیا پتہ نہیں شروع کر دیا، رات کو 1:30 بجے 3 بجے 3:30 بجے گھو 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 گھو، وہ پتہ نہیں پہلے نہیں تھا اب چلی آ رہی ہے. یہ جو ان کے ہوٹرز جو ہیں پورے شہر میں گھوم رہے ہیں رات کو 3:30 بجے 3 بجے. ارے تم پتہ نہیں مطلب کوئی آرڈرز ہیں اس کے، پبلک کو ہیرس کرنا ہے یا کوئی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ ارے جو اندر بیٹھو تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے، بے پناہ نقصان پہنچ رہا ہے. یہ آوازیں اتنی تیز ہیں کہ جو اس کے اندر بیٹھا ان کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، جن کے گھروں میں جا رہی ہیں ان کو جو کچھ بھی ڈرانا چاہتے ہوں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہوں اپنے آپ کو پہنچ رہا ہے. قرآن نے آواز کی حد بندی کی. آپ اس پہ لگا لیجئے گا اپنے لاؤڈ اسپیکرز کو بھی، مسجد کے بھی، اور چاہے وہ مندر کے ہوں اور چاہے وہ ڈی جے ہوں. یہ جو الگ الگ جو جگہ جگہ لوگ اپنے جلوس لے کر نکلتے ہیں ان کے مختلف الگ الگ مذاہب کے. اب ڈیسیبل تو سمجھ میں آتا نہیں کسی کے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا جو آج کے دور کے ہیں. آواز کا پیمانہ ہوتا ہے، ڈیسیبلز میں ناپتے ہیں. 70 ڈیسیبل سیف آواز ہوتی ہے انسانوں کے لیے. اگر سارے دن کوئی آواز ایسی ہے جو 70 ڈیسیبل سے اوپر ہے تو نقصان پہنچ جائے گا. محسوس نہیں ہوگا، پہنچتا چلا جائے گا، اور سب سے زیادہ دماغ کو ہوگا نقصان، کانوں کو تو ہوگا ہی. پھر اگر 80-85 ڈیسیبل سے تو وہ 10-15 منٹ تو رہ سکتے ہیں آواز، لیکن 10-15 منٹ کے بعد پھر نقصان، 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہو نقصان پہنچ جائے گا. اگر 90-100 ہے تو بس حد سے حد 3-4 منٹ تیز آواز بھی ختم ہو گئی. اگر 90-100 ڈیسیبلز کے لیول پر ہے
ان جانوروں کو جو اس سے تیز آوازیں نکالتے ہیں اللہ نے جنگل میں رکھ دیا. ان کے سب کے ڈیسیبل زیادہ ہیں، شیر کے بھی، ہاتھی کے بھی، بھیڑیے کے بھی، لگڑ بگے کے بھی، 110 120 140، ان کو سب کو جنگل میں رکھ دیا، تمہیں آوازیں نہیں آئیں. ایک جانور رکھا ہے یہاں پر جس کی آواز جو ہے وہ 70 سے زیادہ ہے، یہ 100 تو نہیں ہے. گدھے کی آواز 80-85، تو 80-85 ڈیسیبل بھی وہ بیچارہ بول کر چپ ہو گیا تو ایسا تھوڑی کہ 6-7 گھنٹے بول رہا ہے، کام چل جاتا ہے. نقصان کے لیے نہیں رکھا اسے، اس کو اس سے زیادہ نہیں بولنے دیا، اس کو اتنی عادت رکھی کہ 3-4 منٹ بول کے چپ ہو جانا، اس سے زیادہ پھر انسانوں کو نقصان پہنچے گا تو نہیں پہنچتا. لیکن آپ کو بتا دیا اس وقت ڈیسیبل نہیں تھے دنیا کے سارے انسانوں کو کہ تمہارے لیے گدھے کی آواز آخری لیول ہے، اس سے اوپر انسیف ہے. وغضض من صوتک، آوازوں کو دھیما کرو اپنی، صرف اپنی نہیں، ہر جگہ ہر ایک دھیما کرے. وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ آخری انٹالریبل آواز جو ہے، اسے بیچارے کو برا تھوڑی کہا تھا، سب سے ناگوار آواز گدھے کی ہے، اللہ نے خود بنایا ہے، خود اس کی آواز رکھی. یہ لیول بتا تھا انکر الاصوات، ساری آوازوں میں تمہارے لیے سب سے زیادہ جو آخری لمٹ ہے کہ اس سے آگے نقصان دہ ہوگی وہ گدھے کی آواز ہے، اس سے تیز آوازیں نہیں ہونی چاہیے. گدھے کی آواز کا ڈیسیبل ہوتا ہے 80 to 85، 80 سے 85، اس سے تیز آوازیں نہ ہوں. اب کیا نوائز پولیوشن کے لیے کتنی بڑی چیز بھی ہے دنیا کے انسانوں کو، ہمیں نہیں مل سکا، کسی اور جگہ پر ہوگا لیکن تلاش کیا تو نہیں ملا. مسلمان تو کم سے کم یہ رحمت کے کام تو کریں جس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، وہ بھی لازم ہے، ضروری کرنا جہاں پر تمہارے پاس کچھ زیادہ ہے. تو قرآن نے کہا کہ ویل للمطففین، یہ جتنے بھی دوسروں کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں بڑی تباہی ہے ان کے لیے. مال دینے میں کم دیتے ہیں، وہ اذا اکتالوا علی الناس، اگر جب وہ دوسروں سے لیتے ہیں تب تو وہ پورا لیتے ہیں کہ خوب دیکھ کر جتنے پیسے نہیں اتنے کا مال آ گیا، یہ چیز دی ہماری جتنی ضرورت تھی پوری ہو گئی نہیں ہو گئی. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دینے لگے تو پھر ان کو کم دیں، خسارے میں دیں، ڈنڈی ماریں. اتنی سی بات نہیں ہے، ترجمہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، ہر جگہ یہی کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ اشیاء کا نام نہیں ہے، جب دنیا کے انسانوں کو ان کی اشیاء نہیں، ان کی چیزیں نہیں، ان کو ہلکا کر دیا دنیا کے انسانوں کو. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، ان پر لوڈ ڈال دیا دنیا کے انسانوں کے اوپر، تو اور ان کو خسارے میں ڈال دیا، جگہ جگہ لوگوں کو سپریس کیا. بڑی عجیب الفاظ استعمال کیے قرآن. اگر ایک عرصہ ہو جاتا ہے لوگوں کے پستے پھر ریولوشن آتے ہیں، انقلاب آتے ہیں، پھر وہ لوگ مارے جاتے ہیں جو اوپر بیٹھے تھے، اس لیے کہ پبلک مرنے لگتی پھر بھی نکلتی. بیلنس رکھو، توازن رکھو. ان سے کہا کہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ ہے جو اگر لوگ کسی دوسرے لوگوں کو دبانا، سپریس کرنا، یہ سب چیزیں اس سے ماحول کا تعلق ہے، یہاں کے ماحول اور یہاں کے انوائرمنٹ سے. تو قرآن کی تو اتنی تعلیمات ہے کہ میں ساری یہاں پر رکھ بھی نہیں سکتا. کن آیات سے کیا کیا چیزیں آتی ہیں. کہتا ہے سوچنے کا انداز بدل لو، آؤٹر ورلڈ میں تبدیلی تب آئے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے اللہ تب تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم. اب ہمارے لوگ تو ترجمہ خالی اتنا سا کر لیتے ہیں جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلیں. بڑے الفاظ لائیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، اسی سے تو یہ سائیکالوجی آئی ہے، نفسیات، نفس سے. انفسہم، جب تک وہ اپنی سائیکی، اپنے سوچنے کا انداز نہیں بدلتے، آؤٹر ورلڈ میں چینج نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی باہر کی دنیا میں، اپنے سوچنے کا انداز بدلیے. اللہ کی رحمت آپ کے لیے ہوگی. قریب کے لوگوں کو، انڈیویجولس کے لیے بھی رحمت بنیے، اور رحمت یک ان کے لیے بھی بنیے جو تمام دنیا کے انسان ہیں، چاہے اس میں کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اور اس میں آپ کا خرچ کچھ نہیں ہوتا. اور دوسروں سے بھی کہیے کہ کرنا شروع کرو. تو پھر اللہ کے پاس سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ رحمت کے مستحق بنیں. بارک اللہ لنا و قرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.